بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بزرگان محترم، آج دنیا کے حالات دیکھ کر کے ایسا پتہ چلتا ہے کہ آدمی کماتے کماتے کنگال ہے۔ وسائل ایک طرف ہیں، مسائل ایک طرف ہیں، آمدنی ایک طرف ہے، بیماری ایک طرف ہے، پریشانیاں دن بدن انسان کے لیے بڑھتی جا رہی ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اسباب آسائش کے اعتبار سے جتنا دنیا نے آج ترقی کی ہے، دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بالمقابل جتنا آج انسان خودکشی کر رہا ہے، جتنا آج انسان زہر پی رہا ہے، جتنا آج انسان ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہیں، دنیا کی تاریخ میں انسان کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا۔ اس پریشانی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن و حدیث سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو انسان دھیان سے توجہ سے سنے اور اس پر غور کرے تو بہت ساری پریشانیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا تھا، یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں کچھ باتیں تجھے سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنا، تجدہ تجاہک، جہاں ضرورت محسوس ہوگی وہیں اللہ تجھے نظر آئے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کوئی چیز مانگنا، سوال کرنا تو صرف ایک اللہ ہی سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کی ضرورت پڑ جائے تو ایک اللہ ہی سے مدد مانگنا، اللہ کے سوا کسی کے بس میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ وَاعْلَمْ، اور یاد رکھنا، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء، ساری دنیا کے لوگ اگر اس بات پر جمع ہو جائیں کہ ایک بال کے برابر تیرا کچھ نفع پہنچائیں، لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، تیرا اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اور اگر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اس بات کے اوپر کہ ایک بال کے برابر تیرا کچھ نقصان پہنچا دیں، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری مقدر میں لکھ دیا ہے۔ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، سب کچھ کو لکھ کر کے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے اور صحیفے کو خشک فرما دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس حدیث مبارکہ کے اندر میں ہمارے ٹینشن، ہماری ڈپریشن، ہماری ذہنی پریشانیوں کا کتنا بڑا حل بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بس میں جتنا ہو اپنی استطاعت کے مطابق ہم کوشش کریں، اس کے بعد اللہ کی ذات پر، تقدیر پر ہم بھروسہ رکھیں۔